اس سے پوچھ کر حویلی کے لان میں گئی تھی۔ ارباب کی سخت آواز پر بانو آنکھیں میچ گئی۔ سائیں میں، وہ ارباب سے ڈرتی تھی، جب بھی خوف سے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، جبکہ ارباب گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ حویلی کے ملازم کی بیٹی تھی، کم عمر 17 سالہ، جس سے ارباب شاہ محبت کرنے لگا تھا۔ اگر آئندہ میں نے تمہیں بغیر دوپٹے کے دیکھا تو میں تمہیں اسٹور روم میں بند کر دوں گا۔ ارباب کے غرانے پر وہ تیزی سے اسبات میں سر ہلانے لگی اور پھر موقع دے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ 2 دن بعد ارباب نے اسے اپنے کزن کے ساتھ بے تکلفی سے ہنستے دیکھا تو غصے سے پاگل ہونے لگا، اور پھر اس نے بانو کے رات کی تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی اور سسکیوں کی آوازیں کمرے میں شور پیدا کر رہی تھی۔ سر گھٹنوں میں دیے اپنی جان سے پیارے باپ کی عزت چھن جانے کے ڈر سے وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ فضا میں چلتی تیز ہوا سے درختوں کے ہلتے جھنڈ، جن سے خاموشی میں ایک سرسراہٹ پیدا ہوتی۔ باپ اپنے فرض کی ادائیگی کا سوچ کر آج گہری نیند سو رہا تھا۔ رباب کو اس نے لاڈ پیار سے پالا تھا، وہ اس کے بڑھاپے کا کل سرمایہ تھی۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے ماحول کو اور ہیبت ناک بنایا تھا۔ نکاح کے اوپر نکاح حرام ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو کیسے بتاتی کہ اس کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے؟ وہ خود کو مجرم بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس ایک شخص کی وجہ سے وہ اس گناہ کا حصہ بن رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں کے چراغ کو بجھا دیتی۔ ان کو کیسے بتاتی کہ وہ گناہ کر چکی ہے، ان کی تربیت کو آگ میں جھونک چکی ہے۔ ہر چیز، ہر خوف کو بالائے طاق رکھے اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ گلی میں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ انسان پر جب برا وقت آتا ہے تو وہ اپنے گناہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے کیے تمام تر ظلم، ناانصافی کو یاد کرتے آنکھیں اشک بہا رہی تھی۔ اب ان آنسوؤں کو بہانے کا کیا فائدہ؟ اس نے ہمت کر کے اپنے باپ کے قریب اپنا ہاتھ کیا کہ وہ انہیں اٹھا سکے، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی، کیونکہ وقت بیت چکا تھا۔ کل بارات نے آنا تھا، اس وقت وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ زہر کی گولیوں کو مٹھی میں بند کر لیا اور پھر آنسو بہاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ بے وفائی کا غم، محبت نہ ملنے کا غم اور بھی بہت سے غم اپنے ساتھ لے کر وہ قبر میں چلی جانا چاہتی تھی۔ اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سچ کو سامنے آنے کے بعد اپنے باپ سے نظریں ملا سکے۔ کوئی اور بھی تھا جو اس کے لیے اس وقت جاگ رہا تھا اور بڑی شدت سے اس کل کا انتظار۔ دونوں کی حالت ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ مجھے تو آج ہی نیند نہیں آ رہی، یہ سوچ کر کہ کل تو میری ہونے والی ہو۔ میں نے اس دن کو بڑی گنتی سے گنا ہے۔ تم خود بھی نہیں جانتی کہ بچپن سے میری نظریں صرف تم پر ٹکی تھی۔ موبائل کی روشنی پہ یہ صاف حروف میں اس کا میسج نظر آ رہا تھا۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے نفرت کے۔ وہ غصے میں میسج ٹائپ کر کے فون سائٹ پر سرہانے کے اندر رکھ چکی تھی۔ مزید اس کا دل کوئی میسج دیکھنے کا نہیں تھا، لیکن پھر کال آنے لگی، لیکن اس نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ شخص اس پر ذرا تنگ کے برابر بھی حق جما نہیں پائے گا۔ اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہوگی۔ اگر تم نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ آدمی اس کو اس سے بھی بہتر طریقے سے جانتا تھا، تبھی اس کے دماغ میں چلتی خرافات کو ختم کرنے کے لیے ایک دھمکی بھرا میسج کیا، لیکن مقابل نے اس کا میسج کا کوئی جواب نہیں دیا، اور تو اور پڑھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جس طرح وہ خود کانٹوں پر چل رہی تھی اور موت کے منہ میں اترنے کا سوچ رہی تھی۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی دوسرے انسان کو تکلیف دے کر بھرپائی کر لینا؟ وہ اس آدمی کو کبھی بھی جیتنے نہیں دے گی۔ مجھے بہادر بننا ہوگا اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے قبول بھی کرنا ہوگا۔ ابا، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کل صبح دلہن کے لباس میں وہ انہیں تیار تو ملے گی، لیکن شاید اس کی ڈولی اٹھنے سے پہلے وہ اس دنیا سے اٹھ جائے۔ وہ بن ماں کے بچی تھی اور اس کے باپ نے بڑے سلیقے اور طریقے سے پالا تھا۔ انہوں نے رباب کو پڑھنا لکھانا بھی ضروری سمجھا تھا۔
गांव की हम जोलियां जो स्कूल के प्राइमरी तक पढ़ने के बाद तालीम को खैराबाद कह चुकी थी और हवेली के कामों में लग गई थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, बल्कि अपने बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए वो शहर के स्कूल में आगे की तालीम हासिल करने गई थी। हवेली में ख़ास इनायत के बाद उसे हवेली के बच्चों के साथ गाड़ी में भेज दिया जाता था। उसके बाद की मेहनत की बदौलत उस पर ख़ास करम किया गया था। वो लोग उन्हें इज्जत से रखते थे, लेकिन वो फिर भी अपना मुकाम भूली नहीं थी। आगे प्राइवेट तालीम हासिल करने के बाद उसे गांव के ही स्कूल में नौकरी मिल चुकी थी। सब कुछ किस्मत से सही चल रहा था, जैसे वो चाहती थी वैसे ही हो रहा था। जिंदगी में उसे और कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं था, लेकिन अचानक एक आदमी उसकी ज़िंदगी में आया और हलचल मचाकर चला गया। अपना आप बुरा लगने लगा था, मुस्कुराने का दिल नहीं करता था और वो जिंदा लाश सी बन गई थी। अपने बाप को तो ये कहकर समझा देती थी कि रिश्ता तय होने के बाद इस घर से चले जाने का दुख ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट को छीन चुका है। वो उस शख्स से अपना बदला लिए बगैर मरने का सोच रही थी, क्योंकि उसे बाप की इज्जत ज़्यादा प्यारी थी। यही सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। अरबाब नाश्ते की टेबल पर नीचे आया तो नया ज़ीरो चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पल में भी चमकी, लेकिन फिर अपने नाश्ते पर फोकस करने लगा। अम्मा साईं की बातों का जवाब भी वो खाने के दरमियान में दे रहा था। दिल जैसे आज कई दिनों बाद सुकून में आ गया था। अगर आज वो हवेली ना आती तो खुद जाकर उसके बारे में ज़रूर मालूम करता। रुबाब, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? रुबाब अपनी धुन में काम करने में मशगूल अचानक उसके बुलाने पर वो चौंक उठी। डरकर 2 कदम पीछे हुई, जिस पर अम्मा साईं हंसने लगी। रुबाब, तेरे बचपन की आदत गई नहीं है। बचपन में भी तुम ऐसे ही अरबाब शाह की आवाज़ पर डर जाया करती थी। बेशक वो उनके नौकर की बेटी थी, लेकिन हमेशा से उन्होंने उसे इज्जत और मान के साथ इस हवेली में जगह दी थी। वो बचपन के दिन अरबाब शाह के लिए बहुत ख़ास थे। वो उसे किसी और के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देता था और ज़बरदस्ती अपने साथ टिफ़िन शेयर करके बिठाता था। इस पर उसकी दोस्तें अजीबोगरीब निगाहों से देखती थीं। उसके बहुत रोने और इसरार करने पर उसे सिर्फ लड़कियों के साथ लंच शेयर करने की इजाज़त थी और सख्ती से मना किया गया था कि जब भी वो किसी लड़के के साथ शेयर करेगी वो उसकी ज़िंदगी का बहुत बुरा दिन होगा। रोज़ गाड़ी में खुद उसका काम चेक करता था और हर तरीके से चाहता था कि वो उससे बात करे। वो अपने बाप से कई मर्तबा साईं की शिकायत कर चुकी थी, जिस पर वो हंसकर ये कह दिया करते थे कि वो तुम्हें अपनी बहन मानते हैं, तभी तुम्हारा ख्याल करते हैं। अरबाब शाह ने उस खूबसूरत चेहरे को अपने दिल में हिफ्ज़ किया। साईं, मेरे इम्तहान हो चुके हैं और अब मेरा कॉलेज में पढ़ाई का इरादा है। अब वो बड़ी हो चुकी थी, हवेली में कदम भी कम रखती थी। बहुत इंतज़ार के बाद अरबाब शाह की ख्वाहिश पूरी होती। जिस दिन वो हवेली में किसी काम के सिलसिले में आ जाती, वो कोशिश करता था वो उसे खुद में उलझाए रखे। किसी न किसी तरीके से वो अपने काम करवाता रहता, लेकिन रुबाब को उससे डर लगता था। अच्छी बात है, तुम्हारे अच्छे नंबर आने पर तुम्हारा दाखिला मैं खुद शहर के कॉलेज में करवा कर आऊँगा और तुम्हें मोबाइल भी खरीद कर दूंगा। नहीं साईं, मोबाइल की ज़रूरत नहीं, खुददारी के हाथों झट से बोली। अगर भाई दे रहा है तो मोबाइल रख लेना, वैसे भी बचपन से तुमने बहन की कमी पूरी कर दी। अम्मा साईं के बोलने पर उसे ज़ोर की खांसी लग गई। अरबाब शाह को अम्मा ने तेज़ी से पानी पेश किया। वो समझी नवाला गले में अटक गया है, लेकिन वो तो बहन का लफ्ज़ सुनते ही सीख पा हो गया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। वो हमेशा अपने पेपर के बाद छुट्टियों में हवेली का चक्कर ज़रूर लगाती थी। अब कॉलेज में ही आगे तालीम जारी रखी। मोबाइल में भी अरबाब शाह ने सिर्फ अपना और उसके अब्बा का नंबर ही सेव किया था। उसके अलावा उसे सख्ती से मना किया गया था कि किसी दूसरे का नंबर इसमें सेव करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभार अरबाब के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आता। उसे लगता था वो उस पर ज़्यादा ही हक जताता है। काम के सिलसिले में रात देर तक जागता रहता और सुबह जब आँख खुली तो लॉन से चहकने की आवाज़ें आ रही थी। रुबाब को एक कम उम्र बच्चे के साथ उनके दरख्त पर बगैर दुपट्टे के चढ़ते देखकर
اس کی لاپرواہی پر سیخ پا ہو گیا۔ اس کے ابھرتے خد و خال کسی کا دھیان بھی کھینچ سکتے تھے۔ اس لڑکی کو اپنا خیال رکھنا بالکل نہیں آتا۔ وہ کسی خاص دل کی امانت ہے، اسے اپنا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی زینت یوں پرائے مردوں کے سامنے پیش نہیں کرنی چاہیے۔ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اپنا دھیان خود رکھ سکتی تھی۔ تیزی سے وہ اپنی بنیان اور ٹراؤزر میں ہی سیڑھیاں اترتا نیچے کی جانب بھاگ گیا۔ کس سے پوچھ کر حویلی کے لان میں گئی تھی؟ ارباب کی سخت آواز پر رباب آنکھیں میچ گئی۔ کبھی بھی اس قدر تیز لہجہ کسی کا اس نے برداشت نہیں کیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اتنی سی غلطی پر وہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ اس سے پوچھ کر اس باغ میں آنا چاہتی تھی، شاید وہ درخت پر چڑھنے کی وجہ سے ناراض ہو۔ سائیں وہ ارباب سے ڈرتی تھی۔ بچہ تو اسے آتا دیکھ کر ہی تیزی سے بھاگ گیا تھا، لیکن رباب بری طرح پھنس چکی تھی۔ جب بھی خوف سے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، اور دوپٹہ تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ یاد ہی نہیں تھا کہ وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی ہے، جبکہ ارباب گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ احساس دلانے کی کوشش کی کہ بغیر دوپٹے کے لوگ اسے کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ساری کیری لے سکتے ہیں، ابھی ہم نے کچھ نہیں کھایا، وہ نہایت معصومیت سے بولی، جس نے غصے کے گراف کو نیچے گرانے کے بجائے مزید اوپر بڑھا دیا۔ وہ حویلی کے ملازم کی بیٹی تھی، کم عمر 17 سالہ، جس سے ارباب شاہ محبت کرنے لگا تھا۔ FA کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی۔ اگر آئندہ میں نے تمہیں بغیر دوپٹے کے دیکھا تو میں تمہیں اسٹور روم میں بند کر دوں گا۔ ارباب کے غرانے پر وہ تیزی سے اسبات میں سر ہلانے لگی اور پھر موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ دوپٹہ بھی پیچھے گرتا رہ گیا، لیکن اسے تیزی سے اپنے سر پر اوڑھنے لگی۔ اب سمجھ آیا تھا وہ سخت استاد کی طرح ڈانٹ کیوں رہا تھا۔ ابا سے زیادہ ابا بننے کا شوق تو انہیں ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ تم نے میرا ابا اسے نہیں بنایا۔ اس کی بات کو ارباب شاہ سن چکا تھا اور استغفار پڑھتے دوبارہ اوپر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ رباب دن بدن اسے بے چین کرنے لگی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ رباب کا BA ہو جانے کے بعد ہی وہ اس کے گھر والوں سے بات کرے گا، لیکن اب ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کچن سے ان کی آوازیں آ رہی تھیں جو رباب کو کہنے کی کوشش کر رہے تھے، چپکے سے منگنی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ اب مٹھائی کھلانے کا بھی راز ہے۔ تھوڑی بڑی ہو جاؤ، 2 سال کے اندر تمہارے باپ نے رخصتی بھی کر دینی ہے۔ وہ جس کو بچی سمجھ رہا تھا اور موقع دینے کی کوشش میں تھا کہ مزید بڑے ہونے دیا جائے، وہ اپنے باپ کی نظروں میں بڑی ہو چکی تھی۔ اس متعلق اسے خبر بھی نہیں تھی۔ اگر دیر ہو جاتی تو وہ خود کیا اس کے بغیر رہ لیتا۔ وہ 2 دن سے مکمل نیند نہیں لے پایا تھا، ساری رات بستر پر کروٹ بدلتے گزرتی تھی۔ کیا اگر وہ اپنے جذبات کا اظہار اس لڑکی سے کر دے گا تو وہ اس کی عزت کرے گی؟ اپنے جذبات کا مذاق اڑانے کا وہ کسی کو اختیار نہیں دیتا تھا۔ دماغ سوچ سوچ کر زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا۔ اماں سائی سے بات کر کے بات بگڑ بھی سکتی تھی۔ دوپہر جب وہ زمینوں کا دورہ کر رہا تھا تب ارباب نے اسے اپنے کزن کے ساتھ بے تکلفی سے ہنستے دیکھا تو غصے سے پاگل ہونے لگا، اور پھر اس نے بغیر کسی کی پرواہ کیے گاڑی کو دونوں کے قریب روک لیا، جس پر رباب کا کزن ڈر کر پیچھے کی جانب ہٹا۔ وہ اس کا خالہ زاد بھائی تھا، گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے یہاں پر آیا تھا۔ کزنوں میں وہی واحد رشتہ اب اس کی زندگی میں بچا تھا۔ وہ دونوں آپس میں بچپن کے قصوں کو یاد کر کے خوب ہنس رہے تھے۔ سائیں آپ یہاں؟ احمد کو یہ ارباب شاہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تمہیں منع کیا ہے کہ ہر مرد کے ساتھ لمبی گپیں نہیں ہاں کی جاتی، لیکن تم ہر کسی پر اعتبار کر کے بیٹھ جاتی ہو۔ اس کی بات پر دونوں کو بہت غصہ آیا۔ احمد اسے کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن رباب نے منع کر دیا۔ سائیں یہ کوئی غیر نہیں، میرا کزن ہے۔ کزن پر زور دیتی وہ غصے سے جواب دے گئی۔ دھول اڑاتی گاڑی غصے سے وہاں سے دور جا چکی تھی۔ احمد نے اسے سوال کیا کہ یہ آدمی کیا اسے تنگ کرتا ہے، جس پر رباب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم اس گاؤں میں نئے ہو اور باہر کی بندوں کو دیکھ کر شاید انہیں برا لگا ہوگا۔
گاؤں میں وڈیرے لوگ اس طرح کے سوال جواب کر لیتے ہیں اور وہ ان سب کی عادی ہے، اس لیے احمد کو غصہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی ان دونوں کے درمیان کزن سے زیادہ کا رشتہ تھا، وہ اسے اپنا سچا دوست مانتی تھی۔ والدین کی مرضی سے منگنی کی رسم بھی ہو گئی تھی، لیکن احمد نے باقی لڑکوں سے ہٹ کر آج تک کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی، اور اسی وجہ سے رباب اس کے ساتھ کھل کر گھوم لیا کرتی۔ اسے فخر تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر بگڑا ہوا انسان نہیں ہے۔ جب وہ حویلی آیا تب سے اسے سکون نہیں آیا۔ چکر پر چکر کاٹتے وہ کئی سگریٹ پی چکا تھا۔ یہ عادت بھی اسے انہی سوچوں کی بدولت لگی تھی، لیکن وہ احتیاط کرتا تھا کہ اماں سائیں کے سامنے وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ ایک کٹھن فیصلے پر پہنچا۔ اس کی آنکھیں نیند کی چغلی کر رہی تھیں۔ ان کی لالی کو اگلے دن گلاسز کے اندر چھپا لیا تھا۔ رباب غصے سے حویلی آئی ہی نہیں تھی، کیونکہ احمد کے سامنے ارباب شاہ کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ اس نے اپنے مالک اور حویلی کی اتنی تعریف کی تھی، لیکن احمد کو لگتا تھا یہ لوگ ذرا بھی اچھے نہیں ہیں۔ ہفتے بعد آخر وہ دن آ گیا جب اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا تھا۔ اس منصوبے میں اس نے صرف اپنے ایک خاص دوست کو ملایا تھا، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ کسی بھی طرح اپنی محبت میں رباب کی عزت کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہ فیصلہ رباب کو بہت تکلیف دے، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ اسے اس کے گھر سے اٹھا چکا تھا۔ باپ گہری نیند میں سویا ہوا تھا، اسے سمجھ نہ لگی، لیکن جب رباب کو ہوش آیا تو وہ ایک بند کمرے میں تھی۔ خوف کے سبب اس کا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ اس کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی، آخر کو اسے یہاں اٹھا کر کون لے آیا؟ آپ؟ دروازے کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر آنکھیں حیرت سے کھل چکی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ آپ اتنے گھٹیا نکلیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ہر حکم تو آپ کا مان لیتی ہوں۔ تم نے میرا اتنا کچھ بگاڑ لیا ہے کہ اب میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ سائیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ میں تو کبھی آپ کے راستے میں بھی نہیں آئی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا، یہ بہت بری حرکت ہے۔ میرا بچپن سے تم نے دل چرا لیا، کیا تمہیں اس کا حساب کتاب نہیں دینا؟ وہ نفرت سے چہرہ پھیر گئی۔ اس قدر چھوٹی حرکت کی اسے امید نہیں تھی۔ وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اپنے مقام سے نیچے گر چکا تھا۔ یہاں سے عقل مندی اس میں ہوتی تو وہ خاموشی سے واپس جانے پر اصرار کرتی، کیونکہ یہاں رہ کر وہ صبح تک اگر گھر نہ پہنچی تو اس کے ابا تو صدمے سے ہی مر جائیں گے۔ لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ آپ مجھے گھر جانے دیں، لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے۔ آپ کی محبت میں مجھے ذرا دلچسپی نہیں۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور کچھ عرصے تک شادی ہے۔ والدین کی مرضی کے خلاف جا کر بھی میں کچھ نہیں کروں گی۔ اور اسے کہا کہ یہ اسے استعمال کر کے پھینک دے گا۔ ایسی محبت امیروں کو غریبوں سے ہوتی رہتی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم میرے پاس آ چکی ہو۔ اگر تم اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہو تو تمہیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم صرف میری ہو۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گی؟ ارباب کی آنکھوں کو دیکھتی وہ بہت خوفزدہ سی ہو گئی۔ اب جب اس نے شرط پوچھی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اسے نکاح کی پیشکش کر رہا تھا، لیکن باپ کے بغیر وہ اتنا بڑا قدم کیسے لے سکتی تھی؟ پھر انہیں بعد میں کیا جواب دے گی؟ اس کا دماغ پھٹے جا رہا تھا اور اسے اس شخص پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنا تمام عزت اور مرتبہ کھو چکا تھا۔ اس کے دل میں صرف ارباب شاہ کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنا انتقام ضرور لے کر رہے گی۔ اب بچپن کی ساری پابندیاں یاد کر کے اسے افسوس ہوا کہ وہ پہلے ہی اس شخص کے ارادوں کو کیوں سمجھ نہیں گئی۔ آپ اتنے بہادر تھے تو لوگوں کی موجودگی میں رشتہ لے کر آنا تھا۔ رات کی تاریکی میں مجھے اپنا بنا کر رشتہ بنانا چاہتے ہیں اور استعمال کر کے اتنی ہی آسانی سے رشتہ ختم کر دیں گے۔ عزت تو میری خراب ہوگی۔ اس کی بات پر تو ارباب شاہ کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اس کی محبت کو حوث کا نام دے رہی تھی۔ اس وقت میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے نہیں بیٹھا، مرضی تمہاری اپنی ہے۔
اگر تم میری محبت پر یقین کر کے نکاح کرو گی تو میں تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ اس کی شرط کو مان گئی، لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آئندہ اس کے سامنے چہرہ نہ لے کر آئے۔ اس بات پر وہ متفق نہیں تھا، بلکہ اب تو وہ روز اس کے سامنے اپنا چہرہ لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رباب کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، صبح ہونے سے پہلے اسے وہاں سے نکلنا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ نکاح ہوتے ہی وہ اب جلدی لگا چکی تھی، اور پھر سے وہ اسے واپس اس کے گھر چھوڑ کر آ گیا۔ شکر تھا کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور رباب نے حویلی جانا بالکل چھوڑ دیا۔ کئی مرتبہ اماں سائی نے پیغام بھیجا، لیکن وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا چکی تھی۔ اگر کبھی غلطی سے ارباب اسے میسج کر بھی دیتا تو اس کا سیدھا جواب نہیں دیتی تھی۔ ایک بار تم میرے قریب آ جاؤ، تمہاری ساری ناراضگی ختم کر دوں گا۔ اس کی دھمکی پر اتنا ضرور تھا کہ وہ اس کے میسج کو اگنور نہیں کرتی تھی، جس سے وہ بچ رہی تھی۔ آخر وہ گھڑی تو آنی ہی تھی۔ آج بھی یہ امتحان ختم ہوئے تو خالہ بھی مٹھائی کا ٹوکرا لے کر شادی کی ڈیٹ طے کرنے آ گئی۔ احمد وہاں پر شہر کی نوکری میں لگ گیا تھا اور اس کا آنا جانا بالکل بند ہو چکا تھا، بلکہ اب تو شاید بڑھتی عمر کے ساتھ اس نے رباب سے بات کرنا بھی بند کر دی تھی، جس کا رباب نے اتنا اثر نہیں لیا۔ اس کا دھیان تو ہر وقت ارباب کی طرف رہتا۔ وہ آدمی ہمیشہ اسے خوف میں مبتلا رکھتا تھا، اور اب بھی خالہ کے آنے پر وہ خوفزدہ تھی کہ اگر ارباب شاہ کو معلوم ہو گیا تو وہ نہ جانے کون سا نیا قدم اٹھائے گا۔ تم ان لوگوں کے سامنے نہیں جاؤ گی، بلکہ تم حویلی آ جاؤ۔ آج تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ آج اس کی کسی اور مرد کے ساتھ تاریخ رکھی جانی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ نکاح کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ابھی بہت کچھ خراب ہونا باقی تھا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بلکہ مجھ سے زبردستی کروایا گیا ہے۔ میں اندر چپ کر کے بالکل نہیں بیٹھوں گی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی منمانی کر لو، لیکن حساب کی ذمہ دار تم خود رہنا۔ لیکن وہ کچھ نہ بولی، بلکہ غصے میں کال کاٹ گئی۔ اس سے برا کیا ہی ہوگا؟ اس سے وہ برا شخص اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ اس کے باپ کے سامنے ساری حقیقت کھول دے گا، لیکن حقیقت تو اب جاننی ہی تھی۔ سارے انتظامات بڑی خوش اسلوبی سے ہو گئے۔ شکر تھا کہ اس شخص نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ وہ اس کا کافی انتظار کرتی رہی، لیکن مقابل نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ دل کی دھڑکن پھر معمول پر آنے لگی، لیکن یہ سکون وقتی تھا، کیونکہ نکاح پر نکاح حرام تھا۔ یہی سوچ کر اس کی دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ دن بدن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ باپ نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے، جس پر وہ مسکرا کر کہہ دیتی تھی کہ آپ سے دور جانا ہی میرے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اسکول میں بھی اس کا بچوں کے ساتھ دھیان نہیں لگتا تھا۔ بچوں کو سبق دے کر وہ اسی بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ شادی کے دن فکس ہو چکے تھے، گھر میں رونق لگ گئی تھی، لیکن اس کے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ آدمی تو جیسے پرسکون ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ خود شور مچائے، لیکن خود کی عزت نیلام کرنے سے بہتر تھا کہ وہ خودکشی کر لیتی۔ شادی کے لیے اچھا تیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ دلہن تو تم صرف میری بنو گی، اور اپنے دماغ میں تیار ہوتے صرف میرا نقش اتارنا۔ بارات کا جوڑا بھی حویلی کی طرف سے آیا تھا۔ اس کے ابا معصوم کو تو لگا کہ اماں سائی نے بھیجا ہوگا، لیکن وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ مجبوری کے تحت اسے وہی جوڑا پہننا پڑا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ باہمت ہو رہی تھی۔ ہاتھ میں پڑی زہر کی گولیاں اس کے پسینے چھوڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں نکلتی، تبھی کسی نے شور مچایا کہ عین موقع پر دولہے نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ احمد اس کا بہت پرانا اور اچھا دوست تھا۔ وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ اسے لگا یہ صرف ارباب شاہ کی کارستانی ہے، لیکن جب اس کی سہیلی نے بتایا کہ وہ کسی اور میں دلچسپی رکھتا ہے، تمہاری خالہ کو کئی مرتبہ بول چکا تھا، لیکن انہوں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ انہیں لگا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عین شادی کے موقع پر ارباب شاہ آ گیا، اور اس نے اس کے باپ کی کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر
निकाह की पेशकश कर दी, जिस पर बाकी सब लोग हैरान थे। इसका बाप खुशी से मान गया। सब लोगों की नज़रों में तो वो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन अभी भी रुबाब को यही लगता था कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। ज़रूर उसने अहमद को किसी चीज़ की धमकी दी होगी। वो अपने बाप के चेहरे की खुशी की खातिर मान गई। सब लोगों के घर में इज्जत तो रह गई, लेकिन फिर भी वो अरबाब शाह को माफ़ नहीं कर पाई। लड़के के भाग जाने पर लोग किस तरह के सवाल कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि अरबाब शाह ने उन पर एहसान किया, जिस पर वो तंजिया सा मुस्कुरा दी। यह एहसान नहीं था, बल्कि इस शख्स की शातिर चाल थी। बेटा, मैं लोगों को अच्छे से पहचान नहीं पाया। मुझे लगा वो तेरा अच्छा दोस्त है तो तुझे खुश रखेगा। अपने बाप को माफ़ कर देना और इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाने की कोशिश करना। शाह ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, वरना आज मैं अपनी पाक दामन बेटी की इज्जत की गवाही किस किस को देता। लोग तो औरत ही को बुरा भला समझते हैं। वो खामोशी से उनके सीने से लगकर आंसू बहा रही थी। अम्मा साईं का चेहरा भी खामोश था, क्योंकि वो सब कुछ समझ नहीं पाई थी। उनके इतने अरमान थे जो ऐसे अधूरे रह गए थे। अपनी सास के साथ बैठकर वो हवेली आ गई। सब नौकरानियां उसे रश्क भरी नजरों से देख रही थी। ऐसे किस्मत बदलती तो कहानियों में देखी है। उसे ऐसे किस्मत बदलने पर खौफ महसूस होता था। वो इस आदमी को कभी दिल से माफ नहीं कर पाएगी। उसके कमरे में आने से पहले ही कपड़े बदलकर वो आराम से सो चुकी थी। तुमने बाल क्यों कटवा दिए? अब तुम मेरी मलकियत हो, मेरे तरीके से सजा संवरा रहा करो। मैं तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने तैयार देखना चाहता हूँ। वो तो उसके बारे में एक एक चीज़ में दिलचस्पी रखता था। उसने अचानक सवाल किया, जिस पर वो चौंक गई। वो कमज़ोर औरत थी, चीख चिल्लाकर बदला नहीं ले सकती थी। इसी तरह तड़पा कर उसे मज़ा आता था। वो उसको अपने मुंह से नहीं बता पाई कि वो जानती थी कि उसे ये बाल बहुत पसंद है और इसी वजह से इसने कटवा दिए। उसने एक लम्हे को रुककर इसकी जानिब देखा, फिर जवाब के लिए मुंह खोलने लगी। क्योंकि लंबे बाल तुम्हें पसंद थे, कहते साथ वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई, जिस पर वो बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, बल्कि एक गहरी सांस भरते मुस्कुराकर उसे देखने लगा। मुझे तो तुम्हारे छोटे बाल भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे तुम हर हाल में अच्छी लगती हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये हरकतें करके मेरे दिल से उतर जाओगी? उसे हाथ से खींचकर अपने करीब कर चुका था। लेकिन साईं, आप मेरे दिल से उतर चुके हैं, उसने सादगी से जवाब दिया। हवेली की नौकरानियां उस पर रश करती थी। कहने लगी, तुम्हारी किस्मत तो चमक उठी। पहले कहाँ एक उस्ताद की बेटी बनकर सारी उम्र बर्तन धोती थी। कभी कभार जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। देखो, अब तुम इस महल की महारानी बन चुकी हो। उनकी बातें वो खामोशी से सुनकर फीका सा मुस्कुरा देती। उसे इस आदमी पर फिर से गुस्सा आने लगता, जो सबकी नज़रों में खुद बहुत अच्छा बन गया था और सबको लगता था उसने तरस खाकर अपने नौकर की बेटी से शादी की है। इससे कहीं ज़्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी नफरत पर मेरी मोहब्बत भारी पड़ जाएगी, मजबूत लहजे में कहते हाथों से उसकी हथेली पर उंगली फेरने लगा। रुबाब ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। उसके चेहरे की रंगत सुर्खी में बदल रही थी, जिसको देखते साथ मुकाबिल ने कह कहा लगाया। उसे तंग करके अच्छा लग रहा था। वो जानता था कि कुछ दिन वो दिल की भड़ास निकाल लेगी, लेकिन उसे इतना भी यकीन था कि वो इस रिश्ते को कामयाब बना लेगा। साईं, मेरा हाथ छोड़े, मुझे घर के और काम करने हैं। आंखें छोटी करके वो उसे घूरने लगा। इस घर में सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तो जैसे रुबाब ने ले रखी थी, सिर्फ अपने शौहर पर ही ध्यान नहीं देती। लड़की, इतनी जालिम मत बनो। मैं तुम्हें ज़रा इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम अपने शौहर के अलावा बाकी लोगों पर ध्यान दो। इससे तुम्हारे शौहर का नन्हा सा दिल जेलसी का शिकार हो जाता है। रुबाब को अपनी सास से भी अच्छे ताल्लुकात बनाने थे। आखिरकार इस रिश्ते को सारी ज़िंदगी घसीट कर चलने की जिम्मेदारी जो ले ली थी। अचानक हुई शादी पर वो भी उसके बाप की तरह काफ़ी हैरान परेशान थी। इकलौते बेटे के लिए उन्होंने बहुत ख्वाब सजा कर रखे थे। बातें करवाना तो कोई आपसे सीखे।
وہ بیزاری سے بول کر اٹھنے لگی، لیکن ارباب نے ہاتھ کو تھام کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ اس وقت اپنی بیوی کو اپنی نظروں سے دور جانے نہیں دے سکتا تھا۔ کیوں مجھے اگنور کرتی ہو؟ اس کے کھوئے کھوئے انداز پر وہ حیران ہوئی تھی۔ اب وہ اس پر جھکنے لگا تھا۔ جب رباب کو لگا اب وہ مزید اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا، اس کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں اس رشتے کے لیے وقت دے رہا ہوں، لیکن یہاں سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اگلی مرتبہ وہ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کا رونا اسے ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں حرام رشتے میں نہیں تھے۔ جانتا تھا کہ جس طریقے سے اس نے اپنی محبت کو حاصل کیا ہے وہ غلط ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت اس کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ محبت کو کھو دینے کا خوف اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ اوپر سے حویلی کی نوکرانی کی باتیں سن کر اسے لگا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کاش آپ نے اپنے نام کا مان رکھا ہوتا۔ تو کیا اگر رشتہ واقعی ایسے حادثاتی ہوتا تو ساری زندگی آپ کی غلام بن کر گزار دیتی، لیکن میں حقیقت جانتی ہوں، آپ نے میرے بھروسے کو توڑا ہے۔ وہ بھی اب ایسی بکھری حالت میں کمرے سے باہر نکلنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ اس کی ساس کی نگاہیں اسے شرمندہ کرنے کو کافی تھی، اس لیے اس نے کروٹ بدل کر سونے کا ارادہ باندھ دیا اور صبح اپنی ساس کو امپریس کرنے کے لیے نت نئے پکوان بنانے کے لیے سوچنے لگی۔ ابھی لیٹے تھوڑی دیر گزری تھی جب اس کے شوہر نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی میٹھی میٹھی سی خوشبو اس کے دماغ پر سوار ہونے لگی تھی، لیکن اپنے جذبات کے بند کو قابو میں رکھتا ہوا صبر کا دامن تھامے وہ خاموشی سے لیٹا رہا۔ ان کی شادی کو 1 مہینے سے اوپر گزر چکا تھا۔ وہ اس رشتے کو آہستہ آہستہ قبول کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ آدمی اس کا ہر طریقے سے خیال رکھتا۔ کئی مرتبہ وہ اسے معافی مانگ چکا تھا اور کہنے لگا اگر اسے محبت کے کھو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے سے اسے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ مرد کی انا کو مار چکا تھا۔ اس کی ذرا سے تکلیف میں ہونے پر وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ اب وہ اس رشتے کو قبول کر رہی تھی، لیکن نام دینے سے قاصر تھی۔ وہ خود اس کے کام کر کے کئی مرتبہ حیران ہو جاتی تھی کہ آخر وہ اس رشتے کو قبول کیسے کر رہی ہے۔ اس شخص نے تو اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس کے ابا غصے میں بھرے ادھر کو آئے، جن کو خاص بندے کے ذریعے معلوم پڑ چکا تھا کہ ارباب شاہ نے کیسے ان کی بیٹی سے زبردستی نکاح کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی پتہ کروایا تھا کہ احمد کو ڈرا دھمکا کر پیسے کی لالچ دے کر انہوں نے ہی شادی سے بھگایا تھا۔ اماں سائیں تو ساری حقیقت جاننے کے بعد خود حیران بیٹھی تھی۔ وہ بیچارے کسی کو کیا بول سکتی تھی؟ انہیں تو ان کے بیٹے نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آپ سے شرمندہ ہیں، لیکن اب بچے اس رشتے کو قبول کر چکے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی مزید معاملے کو اچھالنا نہیں چاہیے، ہم دونوں کی عزت خراب ہوگی۔ بیگم سائیں ہمیں معاف کیجیے گا، ہماری عزت تو آپ کے بیٹے نے پہلے ہی خراب کرنے کی کوشش کی تھی، زبردستی میری بیٹی سے نکاح کیا۔ میں مزید 1 لمحہ بھی اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا، وہ مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور وہ میری بیوی ہے۔ اس کی عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو آج وہ سر کو اٹھا کر میرے سامنے کھڑی نہ ہوتی۔ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ میری بیوی کو یہاں سے لے جا سکیں۔ لیکن اس کے ابا بالکل بھی باز نہیں آئے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کی بیوی اس کے حق میں کچھ بولے۔ اب ان کے رشتے کو نام دینے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ اس کے لیے کئی قربانیاں دے چکا تھا اور ہر طریقے سے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش بھی کی تھی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، تم کہہ دو کہ تم میرے ساتھ رشتے کو قبول کر چکی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ باپ اور شوہر کے درمیان وہ بت بنی کھڑی تھی۔ اپنے باپ کو وہ آرام سے سمجھانا چاہتی تھی، اس کے لیے اس کا جانا بہت ضروری تھا۔
اگر وہ نہ جاتی تو ان کا مان ٹوٹ جاتا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی شرط کو قبول کرتے ہیں۔ میں شام کو خود آپ کی بیٹی کو آپ کے گھر چھوڑ جاؤں گی، لیکن ابھی نوکروں کے درمیان میں مزید بحث نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اماں سائیں خود بول چکی تھیں۔ ان کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے وہ جا چکے تھے اور ارباب شاہ بھی غصے سے گھر سے نکل گیا تھا۔ دونوں کے یوں چلے جانے پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جس پر اماں سائیں نے اسے حوصلہ دیا اور یقین دلایا کہ دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہونے پر وہ انہیں سمجھائیں گی۔ ایک عورت ہو کر وہ اس کی پریشانیوں کو اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ تم ہماری بہو نہیں بیٹی بھی ہو، اور میرے بیٹے کی غلطی پر یوں پردہ ڈال کر اس رشتے کو اتنی خوبصورتی سے نبھایا کہ میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ پھر انہیں گھر سے نکلے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اماں سائیں کو فون آیا۔ کسی نے اطلاع دی کہ ارباب شاہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جسے سنتے ہی رباب کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ رباب، رو کر مجھ پر مزید ظلم مت کرو۔ ساس ان دونوں کو کمرے میں اکیلے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جانتی تھی یہ پاگل لڑکی کسی اور سے سنبھلنے والی نہیں ہے۔ اس کی بھیگی آنکھیں سامنے والے کو بے چین کر رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے گرد بازو کا حصار بناتے اسے پکارا تھا، اپنی انگلی کی پوروں سے اس کی آنکھوں کو صاف کیا۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا شوہر اس کے سامنے ہے۔ کسی نے اسے خبر دے دی تھی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر جیسے جان میں جان آئی اور اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا اور وہ اپنے اظہار کیے بغیر چلا جاتا تو شاید ساری زندگی وہ اس پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہتی۔ شاہ، میں کتنا ڈر گئی تھی۔ اماں نے کہا کہ تمہارا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کا دل کتنا زیادہ ڈر گیا تھا، وہ ابھی تک اپنی دھڑکنوں کا شور سن سکتی تھی۔ رباب نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ اس وقت وہ سخت تکلیف میں تھا۔ اس کی شرٹ سے لہو بہہ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو خود سے دور نہیں کیا۔ وہ اس کے زخموں اور تکلیف کی پرواہ کیے بنا اس سے لپٹی ہوئی کھڑی تھی۔ ایکسیڈنٹ تو برا ہوا ہے، مگر اللہ نے بچا لیا، اور تمہاری دعائیں بھی تو ساتھ تھیں۔ جلدی مرنے والا نہیں ہوں۔ چوٹ کافی لگی ہے، مگر زیادہ نقصان سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ اس کی بات کو سن کر وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ تبھی اس کی نظر اس کی شرٹ کے نشان پر گئی۔ میں ڈر گئی تھی، بہت زیادہ۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا۔ میں آپ سے مزید دور نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ یہ اقرار اس زخم پر جیسے مرہم رکھ رہا تھا، اور وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ سب ٹھیک ہے، تم آنسو مت بہاؤ، اور اگر تم مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تو اپنے بابا کے ساتھ جانے کی حامی کیوں بھری تھی؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس پریشانی کی وجہ سے ہی میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ارباب نے اس کی آنسو پہنچتے ہوئے اسے بتایا، تاکہ آئندہ وہ اس کو چھوڑ کر جانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ میں خود کہاں جانا چاہتی تھی، بابا نے اتنے زور سے ڈانٹ کر کہا تو مجھے حامی بھرنی پڑی۔ وہ حقیقت جان لینے کے بعد مجھے ایک پل بھی آپ کے ساتھ رہنے نہیں دیتے۔ مجھے پھر سے بے رنگ نہیں ہونا۔ وہ سر جھکا کر جیسے اعتراف جرم کر رہی تھی، اور اس کے یہ الفاظ سن کر ارباب شاہ کی برسوں کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ وہ بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ بے ربط جملے ادا کرتی مقابل کے چہرے کو چھو کر محسوس کرنے لگی۔ مجھے آج پھر سے مرنے کا خیال آیا تھا۔ میں دوبارہ باہمت نہیں ہوں کہ مر سکوں۔ مجھے بے رنگ ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ارباب شاہ نے باہوں سے کھینچ کر اس کا سر اپنی پیشانی سے جوڑا۔ تمہارے منہ سے نکلا ہر لفظ پھول کی طرح لگتا ہے، لیکن ایسی بکواس آئندہ مت کرنا، ورنہ میرے غصے کو تم جھیل نہیں پاؤ گی۔ وہ پھر سے ہنستی تھی کہ ایسے غصے کی تو وہ عادی تھی۔ تمہیں اپنے بابا کو ابھی میرے سامنے فون کر کے بتانا ہوگا کہ تم
उनके साथ नहीं जाओगी और तुमने अलैदगी का इरादा भी बदल दिया है, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। जब अपनी अहमियत को पहचान लिया था तो वो अब हक से उससे बातें मनवा रहा था। लेकिन बाबा ऐसे नाराज होंगे। मैं एक दिन उनके साथ रहकर उन्हें समझाकर भी तो वापस आ सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, लेकिन वहां एक रात रहने का कोई इंतजाम नहीं। तुम वापस मेरे साथ घर आओगी। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती उतना ही कम था। इतने दिन से दिल की बेचैनी को वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या चाहती है। यहाँ से जाने का सोच कर ही उसका दिल घटने लगता था, लेकिन आज वो अच्छे से समझ गई थी कि वो क्या चाहती है। 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा था, जिस पर रुबाब तो अक्सर घबरा जाती थी। उसकी औलाद थी और उसे अच्छा तंग करके रखा हुआ था। इस नेमत के मिलने पर वो अल्लाह की शुक्रगुजार थी। मोहब्बत करने वाला शौहर मिला था और सास भी माँ जैसी मिली थी। इससे बढ़कर औरत को और क्या चाहिए होता है। सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रहा हूँ? इस बच्चे के साथ तुम भी रोना शुरू कर देती हो। आइंदा औलाद की कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरी बीवी खुद बच्ची है। गुस्से से वो उसे घोटता हुआ उठकर बैठा। भूले मत साईं, ये जो रो रहा है ना, ये आप ही की औलाद है। मैं जहेज में नहीं लाई थी इसे। वो कब से चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। आपसे तो बेहतर था कि मैं अम्मा साईं के साथ सो जाती, लेकिन तब भी आपको ही मिर्च लगती है। तड़क कर कहती हुई वो धमकी लेने लगी, बल्कि जूती पहनकर वो तकरीबन कमरे से निकलने ही वाली थी। उसका बेटा रोंदू पैदा हुआ था, सारा दिन रोता रहता, जिस पर उसकी अब्बा ने कहा कि वो बिल्कुल इसी पर गया था। अब भी आधी रात को ना वो खुद सो रहा था और ना उसे सोने दे रहा था। चल चल कर उसकी टांगें शल हो गई थी। ऊपर से उसका शौहर उसे ही बातें सुना रहा था। अरे बेगम, तुम तो मेरे मजाक को समझती ही नहीं हो। अम्मा साईं की धमकी क्यों दे रही हो? मेरी औलाद है, मैंने कब मना किया? चुप करवाने का ही तो कह रहा हूं। वैसे ये रोने के मामले में बिल्कुल तुम पर गया है। बीवी के भड़कने पर उसके आसाब ढीले पड़े थे। वो बिल्कुल लाइन पर आ चुका था, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद उसकी बीवी के हार्मोन्स चेंजेस में वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती थी। कई मर्तबा तो घर छोड़कर जाने की बात भी हो चुकी थी। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना रोती होंगी। ये तो रोकर मेरे सर में दर्द पैदा करता है। और ऊपर से नवाब साहब को किसी और की गोद में भी नहीं जाना, बिल्कुल आपकी तरह चिपकू है। जिस पर वो मुस्कुरा दिया। बच्चा बाप की गोद में आकर खामोश हो चुका था, लेकिन लपक लपक कर माँ को मांग रहा था। उसका बाप उसे कंधे से लगाकर कमरे में चक्कर काट रहा था। सच ये था कि वो अपनी बीवी और बेटे के बगैर रह नहीं सकता था। तभी आधी रात को खुद उसकी जिम्मेदारी उठाने की शर्त पर वो रोज नींद की कुर्बानी देता था। वो मुस्कुराकर अपने बेटे और शौहर को देखने लगी थी, जो दोनों ही उसे देख रहे थे। ओए होए, वो मेरी बीवी है, उसकी गोद में क्यों लगा रहता है? तेरे लिए इस हवेली में एक से बढ़कर एक खातून है, उसकी गोद में जाया कर, या फिर अपनी बीवी का इंतजाम कर ले। वो अपने बेटे से जेलिस हो रहा था, जिसको सुनकर वो आंखें और मुंह खोलकर हैरत से देखने लगी। मेरा बेटा आपसे ज्यादा खूबसूरत है, इससे जलने की कोई जरूरत नहीं। वो आंखें छोटी करके इस छोटी उस्ताद को देखने लगा, जो माँ की बात पर पूरा इत्तेफाक रखता था। तुम इस छोटे से बच्चे को मुझसे ज्यादा हैंडसम बोल रही हो। अपनी बीवी से लड़ने के लिए वो मैदान में उतर चुका था। बीवी को बांटने का सवाल भी पैदा नहीं होता। उसके यूं रोहान से होने पर, सवाल करने पर माँ बेटा दोनों ही हंसती है। उनके बेबसी के साथ उसकी हंसी भी निकल गई। औलाद कितनी हसीन होती है। ज्यादा नेमतों में अल्लाह ने उसकी इजाफा कर दिया था। वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन गया था। मैं अल्लाह की नेमतों पर सारी उम्र भी अपनी गर्दन सजदे में झुका कर रखूं तो कम है। रुबाब मोहब्बत से अपने शौहर की पेशानी पर लब रख गई।
یہ پاکیزہ رشتے کی خوشبو تھی جو انہیں مہکا رہی تھی۔